وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، 8واں پارہ سورۃ انعام کی ایک طویل آیت کا ایک مختصر سا جملہ تلاوت کیا ہے. اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ اور مفہوم یہ ہے: اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے خطاب کر کے فرمایا: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. فرمایا ظاہر گناہ بھی چھوڑ دو، باطن گناہ بھی چھوڑ دو. گناہ معصیت ہے اور اللہ کی یہ نافرمانی ہے. اللہ ہم سب حاضرین کو، پوری امت کو اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: سب سے بڑی مرض، سب سے مہلک مرض گناہ والا مرض ہے. ویسے تو امراض جسمانی، امراض روحانی کا ہجوم ہوتا ہے انسانوں پر. جسمانی بیماریاں، خاص طور پہ اس دور میں کینسر کی بیماری بڑی مہلک بیماری ہے. شوگر کا مرض مہلک تو نہیں ہے، موذی ضرور ہے. تو یہ بڑی بڑی امراض ہیں، اللہ معاف فرمائے.
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں سب سے بڑا مرض گناہ والا مرض ہے۔ یہ جس انسان کو یہ گناہ والا مرض لگ جاتا ہے، اگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے خیر الخطائین التائبون، کا بہترین گناہ گار ہے تو گناہ گار پر خیر الخطائین، بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہ پر توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بہرحال گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ایک فاحشہ عورت کی بخشش کا واقعہ شروع کیا تھا۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا زمانہ تھا، آپ درس حدیث پڑھا رہے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے محدث تو بڑے گزرے ہیں، پر شاہ صاحب جیسا محدث شاید ماں جنے۔ 50,000 شاگرد ہیں حضرت کے حدیث پاک میں، 50,000 شاگرد، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا علم و عمل تقوی سے شاہ صاحب کو نوازا تھا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا، ظاہر اس کا بہت اچھا تھا، مالدار لگتا تھا۔ وہ آ کر شاہ صاحب کی مجلس میں بیٹھا۔ حضرت شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، فرمایا اے جوان تم پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہاں حضرت ایک پریشانی ہے، اس پریشانی کے حل کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ فرمایا کیا پریشانی ہے؟ یہ نوجوان کہنے لگا حضرت میں صاحب روزگار تھا، ملازم تھا، کسی وجہ سے وہ میرا روزگار جاتا رہا، فاقے پہ فاقہ، گھر کے اندر بھوک، افلاس، بیوی پریشان، بچے پریشان، میں خود بھی پریشان۔ پھر میں نے ارادہ کیا سمر پور جانے کا۔ سمر پور ایک علاقہ ہے انڈیا میں، ہندوستان میں، وہاں میں نے جانے کا ارادہ کیا کہ وہیں جا کر دیکھتا ہوں کوئی ملازمت مل جائے کہ بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کا کوئی مسئلہ آسان ہو۔ کہ میں نے گھوڑا لیا، کچھ ہتھیار بھی ساتھ لیے، سفر شروع کیا۔ راستے میں سمر پور سے پہلے، اب وہ جگہ بڑی مشہور ہے اس وقت بھی، ریواڑی۔ میں ریواڑی جب پہنچا تو وہاں میں نے قیام کیا۔ ریواڑی کیا تھی؟ 2-4 دکانیں، مختصر سا اڈا، ایک تقیہ اور ایک سرائے۔ تقیہ کا معنی یہ تقیہ والا معنی نہیں ہے، یہاں تقیہ کا معنی لکھا ہے، وہاں ایک تھوڑا سا تھڑا تھا، چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جس میں فاتحہ پڑھنے والے لوگ آ کر بیٹھتے تھے۔ اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ تقیہ۔ اور ایک سرائے تھی جس میں مہمان آنے جانے والے مسافر اس میں قیام کرتے تھے۔ تو یہ نوجوان کہنے لگا کہ میں بھی گھوڑا بہر باندھا سرائے کے اندر چلا گیا، چارپائی پر جا کر بیٹھا اور بڑا متفکر تھا، سوچ رہا تھا کہ
یہاں تک تو پہنچ چکا ہوں، آگے سفر کا کیا بنے گا۔ اتنا میں ایک خاتون آتی ہے، وہ مجھے آ کر آواز دیتی ہے کہ نوجوان کیا پروگرام ہے، کچھ کھانا پینا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ میں ابھی تھکا ہوا آیا ہوں سفر سے، مجھے کچھ آرام کرنے دو، پھر بات کریں گے۔ وہ چلی گئی۔ پھر دوسری تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی، کہنے لگی جی کوئی ہے پروگرام کھانے پینے کا؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی کچھ دیر ہے، ابھی میں سوچ فکر کر رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ پھر چلی گئی۔ پھر تیسری مرتبہ آئی، پھر کہا کہ آپ اتنا تفکر میں بیٹھے ہیں سرنگوں ہو کر، نہ کوئی کھانے کا آرڈر ہے نہ پینے کا آرڈر ہے، کیا بات ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اب آپ بار بار آ رہے ہو اور مجھ سے تقاضا بھی کر رہی ہو۔ وہ نوجوان کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ میں فلاں علاقے سے آ رہا ہوں، سمر پور میں نے جانا ہے، میرے پاس جو سفر خرچ تھا وہ یہاں تک ختم ہو گیا، آگے میرے پاس نہ سفر خرچ ہے نہ کھانے کے لیے کوئی پیسے ہیں، ایک گھوڑا ہے، چند ہتھیار ہیں، اگر میں اس کو بیچ دوں تو پھر منزل مقصود تک پہنچنا بھی میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں اسی بات کو سوچ رہا ہوں کہ نہ میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے نہ گھر کے لیے بھیجنے کے لیے کوئی چیز ہے۔ وہ خاتون چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں 10 روپے لے کر آئی۔ کہتے یہ 10 روپے ہیں۔ اس سرائے میں 2 قسم کے لوگ رہتے تھے، ایک جوڑا تھا میاں بیوی کا، وہ سرائے میں آنے والے لوگوں کے لیے کھانا پکاتے بیچتے تھے، ان کا یہ کام تھا، اور دوسری 2 عورتیں وہاں رہتی تھیں۔ یہ بات یہاں تک پچھلے جمعہ بھی اس سے پچھلے میں پہنچی تھی۔ 2 عورتیں تھیں، آسان لفظ میں عرض کرتا ہوں، فاحشہ بدکار، سرائے میں آنے والے لوگوں سے وہ میل جول کرتی۔ وہ فاحشہ عورت آئی، کہنے لگی یہ 10 روپے لے لو، یہ میں آپ کو بطور ادھار اور قرض کے دے رہی ہوں، لیکن یہ جو 10 روپے ہیں نا میرے، یہ حلال کی کمائی کے ہیں۔ میں نے چرخہ کاتا، چرخہ کاٹ کے، روئی کاٹی جاتی ہے پہلے زمانے میں، تو میں نے اس سے 10 روپے یہ کمایا ہے، یہ حلال کی میری کمائی ہے، اور یہ میں نے اپنے لیے اپنے کفن دفن کے انتظام کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری کمائی ناجائز اور حرام ہے، خدا بہتر جانتا ہے کس مجبوری سے وہ اس مصیبت کے اندر گرفتار تھی۔ بہرحال اس نے 10 روپے دے دیے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ان 10 روپے سے میں نے کھانا کھایا، پھر سفر کی تیاری کی، سمر پور میں وہاں پہنچا۔ یہ جو 10 روپے تھے رزق حلال والے، برکت والے تھے، ان کی برکت سے اللہ نے میرا سفر بھی آسان کر دیا۔ وہیں جاتے ہوئے اللہ پاک نے مجھے ایک راجہ کے ہاں ملازمت دے دی، تو میری تنخواہ بھی جاری ہو گئی۔ دنوں میں بڑا امیر کبیر بن گیا، زمینیں بھی وہاں خرید کر لی، پلاٹ بھی خرید کر لیے، گھوڑے، ہاتھی، ہر قسم کا آسائش کا سامان اللہ نے مجھے دے دیا۔ دریا سنام میرے گھر سے خط آیا، میرے گھر والوں نے لکھا کہ بیٹا ہمارا جوان ہو چکا ہے، لڑکی والے تقاضا کر رہے ہیں کہ رخصتی کی جائے۔ ہوتا ہے نا ایسے، بیٹا ہمارا جوان ہے، لڑکی والے رخصتی کا تقاضا کر رہے ہیں، آپ آ جائیں یا پیسے بھیجیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ جو میری پونجی تھی، کمائی تھی، پلاٹ تھے، جانور تھے، وہ سب میں نے نقدی میں تبدیل کر دیے، بیچ دیے، واپسی وطن آنے کا ارادہ کر لیا۔ اور یہ 1957 سے پہلے کی بات ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1957 سے پہلے درس حدیث دے رہے تھے، اس وقت یہ آدمی آیا۔
تو کہتے ہیں وہ میری پونجی کل تقریباً 8,000 کی ہوئی۔ اس دور کے اندر کا حساب لگایا جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں تقریباً 50 لاکھ روپیہ بنے گا۔ تو وہ پیسے میں نے بٹوہے میں ڈالے، محفوظ کر لیے، وہیں سے چلا، پھر اسی سرائے میں آ گیا۔ کہاں آ گیا؟ سرائے میں، واپسی ریواڑی۔ اسی سرائے میں رات کو چلا گیا، گھوڑا بہر باندھا، اندر قیام کیا۔ میں نے سرائے والے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک خاتون تھی، اس نے کہا تھا نا یہ 10 روپے بطور قرض کے دے رہی ہوں، اگر آپ سے ہو جائے تو مجھے واپس کر دینا، نہ ہو سکے تو یہ آپ کو ہدیہ ہے، صدقہ ہے، جو بھی ہے۔ تو کہتے اب تو میرے پاس 8,000 روپیہ تھا، تو میں نے وہاں سرائے والوں سے پوچھا کہ وہ ایک خاتون تھی بازار قسم کی عورت، وہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے لوگوں نے کہا وہ تو کئی دنوں سے بیمار ہے سرائے میں، فلاں کونے میں پڑی ہوئی ہے، کافی عرصے سے بیمار پڑی ہے، صاحب فراش ہے۔ یہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سامان وہاں رکھا، میں اس کے پاس پہنچا، اس کا آخری وقت تھا، صرف پہچان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں وہی نوجوان ہوں جس کو آپ نے 10 روپیے دیے تھے۔ اس نے دیکھا بس، اور پھر دم توڑ گئی، جاں بحق ہو گئی۔ یہ نوجوان فرماتے ہیں کہ کیونکہ میرے ذمہ میں اس کے 10 روپے تھے، تو میں نے ہی اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، کفن خریدا، غسل دلوایا، قبر بنوائی، اس کو دفن کروایا۔ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر میں واپس سرائے میں آیا اور آرام کرنے لگا، سو گیا۔ تقریباً رات کے 12 بجے تھے، تو میں نے ایسے دائیں بائیں ہاتھ ڈالا کہ کہیں وہ میرا بٹوہا کوئی نکال تو نہ لے۔ سرائے کے اندر تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں جب میں نے وہ اپنا بٹوہا سنبھالا تو وہ مجھے جیب کے اندر نہیں ملا۔ میں نے ہر چند کوشش کی، دائیں بائیں اپنے سارے سامان کی تشویش تحقیق کی، بٹوہا نہ ملا۔ میرے ذہن میں یہی بات آ گئی کہ جس وقت میں اس عورت کی تدفین کر رہا تھا، قبر کے اندر اس کو اتروا رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بٹوہا قبر کے اندر ہی گر گیا ہو۔ بس یہ مجھے خیال آیا، میں اٹھ پڑا، گلستان میں چلا گیا، آدھی رات ہے، اکیلا ہوں، قبر کھودی، قبر کھودنے میں تو کامیاب ہو گیا۔ جب میں نے اندر جھانکا تو میت نہیں ہے، میت نہیں ہے۔ کہتے میں حیران ہوا کہ ابھی تو میں نے اس کو دفنایا ہے، پتہ نہیں وہ میت کہاں گئی ہے، نام نشان بھی نہیں ہے، خالی قبر پڑی ہوئی ہے۔ بس اسی ششو پنج میں میں کھڑا تھا کہ میں نے یوں دیکھا کہ مجھے ایک دروازہ نظر آیا، قبر کے اندر سے مجھے ایک دروازہ نظر آیا، میں اس دروازے کو کھول اندر داخل ہو گیا۔ جب میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عالی شان باغ ہے، اس میں ہر قسم کے پودے ہیں، پھول ہیں، چمک دمک رونق ہے، اور درمیان کے اندر ایک عجیب مزین مرصع موتیوں سے جواہر سے جڑا ہوا ایک تخت ہے، اس پر ایک خاتون بیٹھی ہے۔ جب میری اس پر نظر پڑی تو میں نے کہا میں تو کہیں بھول کے کہیں بادشاہ کے محل میں آ گیا ہوں، کہیں یہ مجھے گرفتار نہ کر لے۔ تو میں ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ جب میں پیچھے ہٹنے لگا تو اس خاتون کی میرے اوپر نظر پڑی، اس نے ایک نوکر خادم کو کہا اس آدمی کو بلا لو۔ کہتے میں جا رہا تھا، وہ آدمی میرے پیچھے دوڑے ہوئے آیا، کہنے لگا بھائی آپ کو وہ خاتون بلا رہی ہے۔ چلو میں نے کہا بلا رہی ہے تو اس کی بات سن لیتا ہوں۔ جب میں واپس گیا تو اس کے سامنے کھڑا ہوا، اس کے ارد گرد تو عجیب شان تھی، بڑی بزرگی اور کرامت کا سما تھا، حوریں ہیں، فرشتے ہیں، غلمان ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، ریشمی لباس ہے، تاج ہے، پتہ نہیں کیا کچھ۔
وہ کہنے لگی کہ اتعرفنی، آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ یہ نوجوان کہنے لگا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہنے لگی میں وہی کسبی عورت ہوں، میں وہی کسبی کا معنی تو ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ فاحشہ بدکارہ، میں وہی کسبی عورت ہوں کہ جس نے تجھے اپنے رزق کے حلال سے 10 روپے بطور قرض کے دیے تھے، اس 10 روپے کو اللہ نے قبول فرمایا۔ یہ شان اور عظمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اتنی گفتگو کرنے کے بعد اس خاتون نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا یہ لے لو تمہارا یہ بٹوا ہے، یہ اپنا بٹوا ہے، یہ لے لو۔ جب وہ مجھے اس نے بٹوا پکڑایا، مجھے کہنے لگی آپ جلدی جلدی چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انقلاب آ جائے۔ کیا آ جائے؟ کوئی انقلاب نہ آ جائے، آپ جلدی جلدی چلے جاؤ۔ کہتے بس میں وہیں سے ہٹا، آگے وہی دروازہ کھڑا تھا، دروازے کے اندر داخل قبر میں آیا، قبر سے باہر آ گیا۔ جب میں وہ باہر آیا تو وہ سرائے، اور جہاں سے میں رات کو اٹھا تھا وہاں پہنچا، وہاں نہ سرائے، نہ عمارت، نہ مکان، نہ وہ بازار، نہ ریواڑی، نہ بندے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہاں ریواڑی کا شہر تھا، اس کے اندر ایک میاں بیوی تھے، وہ روٹی پکایا کرتے تھے، یہاں 2-3 عورتیں کسبی رہا کرتی تھی، میں نے یہاں پہلے بھی رات گزاری تھی، پھر بھی رات گزاری ہے، تو وہ شہر کہاں ہے، وہ تقیہ کہاں ہے، وہ ریواڑی کہاں ہے؟ لوگ کہنے کہ تو پاگل تو نہیں، تو کون ہے؟ کہا یار تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بھی نہیں، نہ یہاں کوئی ریواڑی ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی تقیہ ہے، نہ کوئی سرائے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب اپنا کام کرو۔ ایک آدمی کہنے لگا اچھا ادھر آؤ، میں آپ کو اپنے دادے کے پاس لے جاتا ہوں، وہ بہت معمر آدمی ہے، آپ اپنا حال اس کو بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بات کو سمجھ جائیں۔ کہتے میں اس کو اپنے دادے کے پاس لے گیا۔ اس نے جب اس کو سارا حال سنایا، اب یہ لے جانے والا کہتا میں اپنے دادے کے پاس لے جاؤں، کہ دادے کی عمر تو کئی سو سال کی تھی، 100-150 سال کے قریب دادے کی عمر تھی۔ وہ آگے دادا کہنے لگا کہ میں اپنے دادے سے ایک بات سنی ہے، یہ دادے کے پاس لے گیا نا، آگے والا وہ دادا کیا کہنے لگا اس جوان کو، بھائی میں نے اپنے دادا سے ایک بات سنی تھی کہ یہاں ایک سرائے تھی، ایسے ایک نوجوان تھا، ادھر آیا تھا، رات کے 12 بجے اٹھا، وہ غائب ہو گیا، پھر اس کا پتہ نہیں چلا، ایسے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا وہ تو میں ہوں، وہ تو میں ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو بوڑھے کی آنکھوں میں تو چمک آ گئی، ہم تو ایسے سنتے تھے، وہ نوجوان تو ہے۔ پھر اس نے اپنا سارا حال اس کو بتایا، کہا کہ بھائی اب تجھے کوئی چیز بھی نہیں ملے گی، اب تو یہ سب کچھ معاملہ ہی تبدیل ہو چکا ہے، اب تیرے مسئلے کو ہم حل نہیں کر سکتے کہ تم کب کا ہے، کہاں سے آیا، کیا ہے۔ اس دادا نے کہا کہ میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، دہلی میں چلے جاؤ، وہاں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رہتے ہیں، یہ تم اپنا حال اس کو بتاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ تو کیا پوچھتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ یہ جب وہاں پہنچا، اس نے سارا حال اپنا وہاں شاہ صاحب کو سنایا، شاہ صاحب نے آنے واحد میں مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا یہ جو آپ نے کہا ہے میں قبر کے اندر گیا، دروازہ تھا اندر گھسا، یہ آپ عالم برزخ میں پہنچ گئے تھے، وہاں تم نے 3 ساعت گزاری۔ کتنا؟ 3 ساعت۔ وہاں کی 1 ساعت دنیا کا 100 سال۔ کتنا ساعت تو نے وہاں گزاری؟ 3 ساعت۔ تو وہاں کی 1 ساعت دنیا کا 100 سال۔ بیٹا آپ کو تو 300 سال گزر چکے ہیں،
کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 300 سال۔ اب تیرے گھر والے وہ تو قبروں میں پہنچ چکے ہیں، وہ مٹی ہو چکے ہیں، آبادیاں ختم ہو چکی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اب میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، تم ایسا کرو کہ اب تم مکہ مکرمہ میں چلے جاؤ، بقیہ زندگی اپنی وہاں گزارو، اللہ کی عبادت کرو، وہیں جنت المأویٰ میں دفن ہو جاؤ۔ وہ نوجوان کہنے لگا میرے پاس تو بٹوا تھا، وہ بھی گم ہو گیا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ پیسے اور کرایہ میں تجھے دے دیتا ہوں، ویزا بنواؤ اور سیدھے مکہ مکرمہ چلے جاؤ، باقی زندگی وہاں گزارو۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ بھائی 300 سال گزر چکے ہیں، اب تیرے رشتہ دار، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری بہو، وہ سب معاملہ اللہ کے حوالے ہو چکا ہے۔ تو یہ واقعہ علماء نے بیان کیا ہے، اس سے نتیجہ کیا نکالا ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی بخشش کا سامان اللہ نے 10 روپے کے بدلے میں کر دیا۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ہمیں حکم دیا ہے وَذَرْهُ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے میرے بندو ظاہر گناہ بھی چھوڑ دو، باطن گناہ بھی چھوڑ دو۔ اگر تم گناہ کے اندر ابتلا کرو گے، اپنے آپ کو گناہ کے اندر مبتلا کرو گے، اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر میں تمہاری دنیا کے اندر بھی گرفت کر سکتا ہوں، قبر کے اندر بھی کر سکتا ہوں، قیامت کے دن بھی تمہاری گرفت کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صغائر سے کبائر سے، جلوت میں خلوت میں، ہر آن میں، ہر حال میں اپنی نام فرمانی سے محفوظ فرمائے، اور قرآن مجید کے زہر پر بات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے عطا فرما لی۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔